الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پروگرام نور قرآن کے ساتھ 19 نمبر پارے کا ترجمہ و تفسیر حاضر خدمت ہے، جس کا آغاز کچھ یوں ہے کہ کفار کے کچھ مطالبات تھے جو بے جا تھے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گاہے گاہے وہ کرتے رہتے۔ ان میں منکرین آخرت ہیں، آخرت کے منکر ہیں، اور سوال بے جا ہیں کہ ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھلے عام ملاقات کیوں نہیں ہوتی، جیسے کہ آج کے ملحدین یہ زیادہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ یہ سوال اس دور میں بھی تھا۔ قرآن مجید کے متعلق کہا جاتا کہ مکمل قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا، تو ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا۔ تو فرمایا قیامت کے دن جب یہ ساری نشانیاں دیکھیں گے تو اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، ندامت کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مکمل ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہوا، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس کے اندر بڑے اسرار و رموز موجود ہیں کہ رب کی شان بھی یہ ہے کہ اپنے محبوب سے کلام کا تسلسل جاری رہے، اور حضور کی منشا بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام ہم کلامی جاری و ساری رہے۔ ایک ہی وقت کلام مل جاتا تو وہ جو کلام کا تسلسل ہے، اس کے اندر جو لذت ہے، اس کے اندر جو ایک کیف و سرور ہے، وہ پھر نہ رہتا۔ جیسے کہ فترۃ الوحی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کی کیفیات کو سیرت نگاروں نے جو لکھا ہے، اس کے اندر وہ ہجر، اس فراق کی، جدائی کی کیفیت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا ہے کہ وہ جو تسلسل ہونا چاہیے اس کے اندر ایک ربط میں بڑا لطف ہوتا ہے، بڑا کیف ہوتا ہے، بڑا سرور ہوتا ہے۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی، اور دوسری وجہ یہ بھی لکھی گئی کہ قرآن سٹیپ بائی سٹیپ نازل ہوا، بتدریج نازل ہوا، تو اس میں حکمت یہ تھی جیسے جیسے قرآن نازل ہو ویسے ویسے اس پہ عمل بھی جاری ہو جائے، اور صحابہ نے ایسے کر کے دکھایا، جیسے قرآن کی آیت کوئی نازل ہوتی فوراً اس پہ عمل شروع ہو جایا کرتا تھا۔ اگلی آیت میں بارشوں کے نظام کا تذکرہ فرمایا، 48 نمبر آیت ہے کہ بارشوں لیل و نہار کے اندر بارشوں کا برسنا ہے، اس کا جو ایک پورا سسٹم ہے اس کا تذکرہ فرمایا گیا۔ سورہ فرقان کا آخری رکوع بہت خوبصورت ہے، قرآن کا ایک ایک حرف خوبصورت ہے۔ اس کے اندر اللہ نے اپنے خاص بندوں کی نشانیاں تذکرہ فرمائی ہیں، وعباد الرحمن، اللہ نے بندوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اے کاش کہ اس نسبت میں اللہ ہمیں بھی جگہ نصیب فرمائے۔ رحمان کے بندے وہ کون ہیں جو زمین پہ بڑی عاجزی انکساری سے چلتے ہیں اور جاہلوں سے بحث و مباحثہ نہیں کرتے، بلکہ سلام دے کے گزر جاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ رب کی یاد میں رب سے لو لگائے بیٹھے ہیں اور ہر وقت بس اسی دھن میں رہتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پرواہ کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، بس وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، مقام رضا کی طرف سفر کرتے رہتے ہیں۔ اور ان کی نشانی یہ ہے دن رات میں وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں۔ جب تم انہیں دیکھو گے حالت رکوع و سجود میں دیکھو گے وہ سجدہ ریز ہیں، اور قیام و قعود میں رکوع و سجود میں انہیں دیکھو گے وہ اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں، اور ہر وقت وہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں، یا اللہ ہماری حفاظت فرمانا، یا اللہ ہماری حفاظت فرمانا۔ اپنا مال جو اللہ نے اسے عطا کر رکھا ہے، اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نہ بہت زیادہ کنجوسی اور بخل کرتے ہیں، نہ بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں۔ جیسے جیسے مال اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے ویسے ویسے وہ اللہ کی مخلوق پہ صرف کرتے رہتے ہیں، تقسیم کرتے رہتے ہیں اعتدال کے ساتھ۔ اور فرمایا وہ شرک سے بچتے ہیں، انہوں نے بس اپنے رب کو رب مانا ہے، وحدہ لا شریک، صرف رب کو مانا ہے، معبود برحق اپنے رب کو مانا ہے، کسی غیر کی طرف وہ اپنی نگاہ ہی نہیں اٹھاتے۔ ان کے قلب، ان کے دل میں اللہ کے سوا کوئی آتا ہی نہیں ہے، ماں سوا اللہ ہر چیز کو خارج کر دیتے ہیں۔ قتل ناحق سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، زنا سے، گناہ سے، جھوٹی قسموں سے، جھوٹی گواہی سے، بےہودہ مجالس سے، بےہودہ مجالس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کی نشانیاں ہیں جو رب تعالیٰ قرآن میں ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ کی آیات کو یاد کرتے ہیں، جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ اندھے بہرے نہیں ہوتے، اس سے منحرف نہیں ہوتے، بلکہ اس کی طرف لو لگاتے ہیں، نصیحت کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا یہ کرتے رہتے ہیں، یا اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا کرنا۔ نیک صالح اولاد کی دعا کرتے رہتے ہیں اللہ کے خاص بندے۔ نیک اولاد کی دعا مانگنا انبیاء کی سنت ہے، اولیاء کی سنت ہے۔ اور ان میں سے گناہ گاروں کے لیے نہ صرف توبہ کی قبولیت کی نوعید ہے، یعنی کہ گناہ گار اگر توبہ کر لیں تو ان کے لیے بخشش و مغفرت ہے، بلکہ گناہوں کے بدلے نیکیاں عطا کرنے کی بشارت ہے۔ اور گناہ گاروں کے لیے جب سچی توبہ، پکی توبہ تو نصوح کر لیتے ہیں، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور جنت میں اعلیٰ مقام ہے۔ یہ نشانیاں سورہ فرقان میں 19ویں پارے میں چند چیزیں ذکر کی گئیں۔ اس کے بعد سورہ شعراء ہے جس میں ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پاک ہے، فرعون کے دربار کا تذکرہ ہے، جادوگروں کا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ پاک ہے،
اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ مبارک ہے، جس میں وہ بتوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کا تذکرہ کیا گیا، اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اس طرح جیسے پیچھے عباد الرحمن کا تذکرہ آیا، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہے، اور اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اظہار کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے پیدا کرنے والا وہی ہے، مجھے ہدایت دینے والا میرا رب وحدہ لا شریک ہے، جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے وہ رب وحدہ لا شریک ہے۔ یہ بتوں سے بچانے کے لیے، بت پرستی سے بچانے کے لیے، اللہ کی عبادت اور وحدہ لا شریک کی توحید کا پیغام دینے کے لیے فرمایا میرا رب مجھے پیدا کرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، جب میں کبھی بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، میری روح کو عطا کرنے والا اور قبض کرنے والا بھی وہی ہے، یعنی موت و حیات کا مالک بھی اللہ ہے، اور دوبارہ بھی زندہ کرنے پہ قدرت والا رب ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ قیامت کے روز میرا رب میری خطاؤں کو معاف کر دے گا، مجھے معاف فرمائے گا۔ اور وہ دعا کرتے ہیں میرے پروردگار مجھے صحیح فیصلے کی قوت طاقت عطا کرنا، ابراہیم علیہ السلام مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملانا، اے میرے اللہ میرے بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں میرا ذکر ان میں سچائی خیر کے ساتھ سلامت اور جاری رکھنا، مجھے نعمتوں کا، جنت کی نعمتوں کا وارث بنا دینا مولا، اور مجھے قیامت کے دن مولا کریم رسوا نہ کرنا۔ یہ ان کی دعائیں ہیں، اللہ ان دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ آگے چل کے نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ان کی کشتی بنانے کا تذکرہ، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، اور باقی انبیاء کا ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد 19 پارے میں سورہ نمل ہے، جس کی ابتدائی آیات میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزات ہیں، پھر سلیمان علیہ السلام کا تفصیلاً ذکر آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کا انہیں وارث بنایا گیا، انہیں پرندوں کی بولی عطا کی گئی، انسانوں اور جنات کے لشکر مسخر کر دیے گئے، ان کے ساتھ انسان اور جنات سفر کیا کرتے تھے، ہوائیں مسخر کر دی گئیں، اور پرندوں کی بولیاں وہ سن لیا کرتے تھے۔ پھر ایک دفعہ چلتے ہوئے وہ چل رہے تھے تو چونٹی کے بولنے کی آواز آتی ہے، اور وہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے؟ ملکہ اے چونٹیوں اپنی بلوں میں چلے جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تمہیں کچل نہ دے۔ آپ نے جب یہ آواز سنی اور ان کو دیکھا اور تعجب کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگی ہے میرے رب تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر جو نعمتیں عطا فرمائی ہے مجھے اس کا شکر گزار بنا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا واقعہ ذکر کیا گیا کہ مجھے اپنے پسندیدہ نیک اعمال پر قائم رہنے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیکوکاروں میں یا اللہ شامل فرما۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا کا تسلسل ہے۔ پھر ہدہد کا تذکرہ ہے، یہ آپ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا ایک سپاہی تھا، جب بھی کہیں جانا ہوتا تو اس کو ساتھ رکھا جاتا، یہ زمین سے ڈرل کر کے بتایا کرتا کہ پانی کہاں ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے۔ کچھ دن آپ نے جب اس کو غائب پایا تو پوچھا کہاں تھے، واپس آئے تو انہوں نے کہا جی میں یمن سے آ رہا ہوں، میں نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے، ایک خاتون ان کی بادشاہ اور ملکہ ہے، تو میں اس سے ہو کے آیا ہوں، وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کی طرف خط بھیجا اور کہا اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کی طرف واپس لوٹ آئے، وگرنہ ہم تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام کا خط پایا، ملکہ سبا نے قوم سے مشورہ کیا، اس نے کہا اگر تو وہ بادشاہ ہیں تو پھر جنگ کی طرف آئیں گے، اگر اللہ کے نبی ہیں تو پھر کوئی معاملہ ہوگا۔ وہ تحفے تحائف لے کے آتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ملکہ سبا پہنچنے لگتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ بالکل قریب آ گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا استقبال ایک ایسے انداز میں کیا جائے کہ جس پہ وہ حیرت زدہ ہو۔ تو وہ اس کا ایک بڑا ایک خاص تخت ہے جو یمن میں موجود ہے، تو وہ لانا ہے۔ جنات بھی تھے اور لوگ بھی تھے، سب سے کہا کون لے کے آئے گا جلدی، تو کسی نے کہا میں اتنی جلدی لاؤں گا، جنوں کا سردار کھڑا ہوا، اس نے کہا میں جلدی لے آؤں گا آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے، یعنی کہ 2-2.5 گھنٹے میں لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ ان کا ایک صحابی، سلیمان علیہ السلام کا ایک صحابی، مفسرین نے ان کا نام عاصم بن برخیہ لکھا ہے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور ایسا ہی ہوا، وہ فوراً تخت بلقیس سامنے لے آتے ہیں۔ یہ اللہ کی عطا ہے اولیاء اللہ پہ، جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے تو رب اپنی طاقتوں کا مظہر اس بندے کو بنا دیتے ہیں، وہ بندے کو اللہ کی طاقت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی جناب سے عطائی طاقت ہوتی ہے، وہ طاقت ربی نصیب ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ نوافل کی کثرت کے ذریعے سے اللہ کا قرب چاہتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی نگاہ، اس کی زبان بن جاتا ہے، یعنی کہ اس کی آنکھوں میں، اس کی زبان میں، اس کے ہاتھوں میں اللہ کی طاقت آ جاتی ہے۔ وہ یہ طاقت ربی تھی جس کا اظہار
حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی سے ہو رہا ہے، وہ تو سلیمان علیہ السلام کے امتی ہیں، ان کے پاس ان کی کتاب ہے، ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے رسول بھی تمام رسولوں کے سردار، ہمارا قرآن بھی تمام کتابوں کی سردار ہے، تو پھر اس کی طاقت، اس کی پاور، اس امت کے اولیاء اللہ کی طاقت ان پچھلی تمام امتوں کے اولیاء اللہ سے اعلیٰ اور زیادہ ہے۔ یہ آیات تھیں چند جو 19ویں پارے میں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کے ظاہری باطنی علوم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔